الحمد لله الذي من علينا بالبعث سيد الأنبياء والصلاة وأكمل التسليمات على أشرف الأشقياء وعلى آله الطيبين النجباء وأصحابه نجوم الاهتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله وبلغنا رسول الله. امام عشق و محبت، عاشقوں کی جان، سنیوں کی پہچان، ہمارے پیارے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہیں سے درکا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ میرے امام اہل سنت آپ حضرات پورا سیم برتتے ہوئے مجھے بھی کچھ دیر برداشت کریں، کیونکہ جس طرح سے ہمارے اوپر بھوک کا غلبہ ہے، اسی طرح سے میرے اوپر آواز بیٹھ جانے کا غلبہ ہے۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جلوس میں الحمدللہ پورے خوش دلی کے ساتھ، فرحت و انبساط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مسلمانان اہل سنت نے، مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والوں نے مصطفیٰ کی میلاد پر جشن منایا۔ سبحان اللہ۔ دل سے سنیے، ابھی نہ کھانا ملا ہے نہ ملے گا، کھانا فاتحہ کے بعد ہی ملے گا، تو اپنے ذہن کو لنگر سے ہٹا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد کی طرف لے آئیے۔ یہاں آنے والا جو آ رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بیان کرنے کے لیے آئے، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ سننے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، تم نبی کا میلاد مناتے ہو، نبی کی پیدائش کے تذکرے کرتے ہو، نبی کے پیدائش کے چرچے کرتے ہو، ذرا ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ کام نبی نے کیا؟ نبی پاک کی عمر 63 برس ہوئی، ان 63 برس میں 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال سرکار با حیات رہے۔
صحابہ کرام نے اپنا بھی سرکار کا میلاد منایا ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 80 سال کے بعد تک زندہ رہے. کیا کسی نے نبی کا میلاد منایا ہے؟ تابعین نے منایا ہے. کہتے ہیں کہ تم امام اعظم کو بہت مانتے ہو، بولو کیا کبھی امام اعظم نے جلوس عید میلاد النبی میں شرکت کی ہے؟ بولو کیا غوث پاک کو تم جو مانتے ہو، بڑا پیر کہتے ہو اور روشن ضمیر کہتے ہو، ان کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو، سب سے بڑا پیر مانتے ہو، کیا کبھی غوث پاک نے ایسا کام کیا ہے؟ ہندوستان میں اسلام خواجہ غریب نواز نے کھجایا ہے. کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ کبھی خواجہ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کا میلاد منایا ہے، نبی پاک کے جلوس میں شرکت کی ہے؟ دلی میں رہتے ہو، کیا کبھی قطب الدین نے منایا؟ کیا کبھی نظام الدین نے منایا؟ کیا کبھی فرید الدین نے منایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دراصل یہ ان لوگوں کی عقل کی کمی ہے، ان لوگوں کے شعور کی کمی ہے، ان لوگوں کو عقل اور سمجھ نہیں ہے. انہوں نے قرآن کا بچوں کو چپ کرا، بس کتنی شانتی، کتنا سکون ہے. بچوں کا یہ بولنا بھی مصطفیٰ کی میلاد ہے. سبحان اللہ. اس سے ہم پریشان نہیں ہوتے، بس بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ سکون. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے. اگر علم کی کمی نہیں ہے تو عقل کی کمی ہے. اگر عقل کی کمی نہیں ہے تو یقیناً ایمان کی کمی ہے. ورنہ قرآن پڑھنے کے بعد، حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے کے بعد اور اس کا ملاحظہ کرنے کے بعد، اولیاء کرام کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کا میلاد نہیں منایا. ارے کوئی ظالم، تو کیا سمجھتا ہے؟ میں تجھے شروع سے لے کر آخر تک مصطفیٰ کا میلاد ثابت کرتا ہوا نظر آتا ہوں. مصطفیٰ کے میلاد کا معنی کیا ہے؟ ابھی مولانا شاہ رخ صاحب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سلجھی ہوئی اور بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ میلاد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پیدائش کا تذکرہ کرنا. کسی چیز کی پیدائش کا تذکرہ کرنا. میلاد بنا ہے ولادت سے، میلاد بنا ہے ولادت سے. آپ بھی کہتے ہیں میرے گھر میں فلاں بچے کی ولادت ہو گئی، فلاں بچے کی پیدائش ہو گئی. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ ادا کیا کہ میرے گھر میں فلاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے، گویا کہ یہ اس بچے کا میلاد ہو گیا ہے. اب وہ بچہ 20 سال کا ہو گیا. آپ نے کسی سے کہا میرا بچہ 20 سال کا ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ در حقیقت اپنے بچے کی میلاد بیان کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ یہ پورے گھر والوں کو خوش رکھتا ہے، پورے گھر والوں کو جب سے آیا ہے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی ہے. آپ کا یہ کہنا بھی در حقیقت سامنے والے کو اس بات پر جما لینا ہے، اس بات پر بتا دینا ہے اور اس کو اس بات کا اشارہ کر دینا ہے کہ سن، میں در حقیقت جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ جب سے ہمارے گھر میں آیا ہے، ہمارے گھر کے آنگن میں آیا ہے، خوشیوں کی لہر دوڑ گئی ہے. بچہ 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا. آپ نے کہا بیٹا ڈاکٹر ہو چکا ہے، بیٹا عالم دین ہو چکا ہے، بیٹا حافظ قرآن ہو چکا ہے. بڑا دل کو خوشی ہوتی ہے. یہ بچپن سے ایسا ہی ہے. تو یہ جو سب باتیں یہ در حقیقت اسی بچے کا میلاد ہے. کیا ہے؟ زبان اگر اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نے زبان دی تو بولیے کیا ہے؟ یہ میلاد ہے، یقیناً میلاد ہے. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں پر، قربان جاؤ اہل سنت والجماعت کی عظمتوں پر کہ اپنے بچوں کا جب پیدائش کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچے کا میلاد پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچے کا میلاد پڑھ رہے ہیں، بچے کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن وہی تذکرہ جب آمینہ بی بی کے لال کا ہو جائے، وہی تذکرہ جب عبداللہ کے ماہوارے کا ہو جائے، وہی تذکرہ جب سیدنا عبد المطلب کے پوتے کا ہو جائے، بنو ہاشم کے گھرانے کے چشم و چراغ کا ہو جائے، قریشی خاندان کے اعلیٰ مرتبہ نبی کا ہو جائے، تو کہتے ہیں ہم اپنے نبی کا میلاد کریں. کیا میلاد کریں؟
تو بولو میلاد ثابت کیا جائے کہ بولو کب اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کا تذکرہ کیا. تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. جب اللہ نے یہ کہا اے محبوب ہم نے تمہیں رحمت جہان بنا کر دیا، تو کیا مطلب کہ تمہیں پیدا کیا تو تمہیں رحمت بنا کر دیا. جب اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں رسول بنا کر بھیجا، تو بھیجا کب؟ جب پیدا کیا نا. تو آٹومیٹکلی اول پوزیشن پر نبی کی رسالت کا تذکرہ بعد میں ہے. قد جاءکم من اللہ نور میں لفظ جاء اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد پہلے بیان ہو رہا ہے. آپ سوچئے تو صحیح، آپ ذرا ذہن پر زور ڈالیے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو ذہن آٹومیٹکلی اس بات کی طرف جاتا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہو چکا ہے. جاتا ہے نہیں، بس اس بات پر ذہن کا جانا یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے. خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، سورہ ابراہیم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے پیارے کلیم، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، سن میں تجھے ایک حکم دے رہا ہوں. فرعون سے، اس کے ظلم سے، اس کے ساتھ والے کے ظلم سے میں نے تیری پوری قوم کو نجات دے دی. اب سن، جس دن فرعون اس کے ساتھ والے دریا میں ڈوبے، اپنی قوم کو جو موجود ہے، جو آنے والے بچے ہیں، سب کے سامنے اس دن کا تذکرہ کر. سبحان اللہ. غلامی کے چنگل سے نجات ملی. اللہ کہتا ہے اس دن کے بارے میں بار بار بتاؤ. ذکر سے آیا ہے، اذکر نہیں کہا. اذکر کا مطلب ہے تھوڑا سا بتا. اذکر کا مطلب ہے کیا؟ بتاتا ایک بار. اللہ فرماتا وذکر، مصدر کا صیغہ ہے، مصدر ہے اس کا تفعیل سے، اس کا نام ہے تذکیر، جس کا مطلب ہے بار بار بتانا. اے کلیم تم نے مجھ سے ہمیشہ شرط کلام پایا ہے، ہمیشہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، لیکن اے کلیم تمہارے جانے کے بعد یہ قوم جس نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کے ڈوبنے کا انکار کر دے. ہو سکتا ہے یہ اپنے اوپر فرعون کے ہونے والے مظالم کا انکار کر دے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دے. ارے آپ جانتے نہیں، دیکھتے نہیں کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے. علامہ سید علامہ احمد یار خان نعیمی حضور حکیم الامت فرماتے ہیں، حضور حکیم الامت فرماتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن وجود الکرم وآلہ وآلہ وسلم. وہ حضرت کیسے شیر شبائے ابلیس کے جہاں میں نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں بس آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. جب ہم جلوس میں آ رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منہ لٹکے ہوئے تھے، چہرے پر سوجن تھی. تو یہ کیا ہے؟ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے یہاں کوئی خوشی کا معاملہ ہے؟ نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم جب آئے تو اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے آج یہ پورا دن بھائی 10 روپے کی چیز دے دینا، 20 روپے کی چیز دے دینا، 10 روپے واپس کر دو. وہی دنیا کی لہو و لعب، وہی دنیا کے فسادات، وہی گالم گلوچ، اس بات کی پوری زندگی، اس بات نے اپنی زندگی گزار دیا. اللہ کی عزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے خاص دنوں کو یاد کرو، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی امت کے اس
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خاص دن کو یاد رکھنے کی اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتے رہنے کی اور کراتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔